میں سرتاج عالم خبر 7 سے ہم لوگ ہیں اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں، اور ہلدوانی میں اس وقت ہم لوگ ہیں جامع مسجد میں، جہاں پر جامع مسجد کے پیش امام مفتی اعظم قادری آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج حضرت سے ہم بہت سارے سوال کرنے والے ہیں، اور کل چونکہ عید الاضحیٰ منائی جانی ہے، اس لیے آپ سب کو سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد۔ دیکھیے، عید مسلمانوں میں بہت ہی مقدس ایک تہوار ہے، اور جس کو قربانی کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عید کی نماز ہوتی ہے، سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں شریعت کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگ اس سے انجان ہوتے ہیں، اور کل کے لیے کیا کیا پیغام ہے اس سب پر ہم لوگ بات کریں گے۔ اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہے عید الاضحیٰ سے جڑا، قربانی سے جڑا، آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی اعظم قادری صاحب اب کچھ دیر رہیں گے۔ تو حضرت، خبر 7 کے لائیو پر بڑا سواگت اور استقبال ہے حضرت آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سرتاج بھائی ہمارے پاس آئے عید الاضحیٰ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں شہر ہلدوانی اور تمام ملک کے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کل کا دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے ہمارے لیے بہتر فرمائے، اور اس دن کے صدقے ہماری تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضرت، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل عید الاضحیٰ کا دن ہے، ایک تو میں نماز کے تعلق سے جاننا چاہوں گا کہ نماز عیدگاہ میں کتنے بجے ہوگی، کیا آپ پڑھائیں گے، جامع مسجد میں ہوگی نہیں ہوگی؟ اور دوسری چیز، قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، کس کو قربانی کرنی چاہیے، کون کس پر واجب ہے، تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں گے حضرت۔ جی انشاءاللہ کل عید کی نماز عیدگاہ میں 8:30 بجے ہوگی، اور میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ہی پڑھائیں گے حضرت؟ جی ہاں، میں عیدگاہ پڑھاؤں میں؟ گا، اور جامع مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ جامع مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، باقی دیگر مسجدوں میں ہوگی؟ دیگر مسجدوں میں ہوگی، الگ الگ وقتوں میں، سب کے وقت مقرر ہیں، کہیں 6 بجے، 6:15 بجے، 6:30، 7، 7:30، اس طریقے سے وقت مقرر ہیں، اور انشاءاللہ عیدگاہ میں جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ 8:30 بجے کا کیا گیا ہے۔ اچھا، 8:30 بجے کا وقت مقرر ہے عیدگاہ میں؟ عیدگاہ میں تو پھر ہزاروں لوگ نماز پھر پڑھتے ہی ہیں، اور اس کے انتظامات بھی ہو ہی گئے ہوں گے حضرت؟ جی ہاں، انتظامات ہوئے ہیں، پرشاسن بھی لگا ہوا ہے، اور عیدگاہ جو کمیٹی ہے، جامع مسجد کی کمیٹی ہے، وہ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، صفے وفے جو ہیں وہ مسجد سے وہاں جا رہی ہیں، عیدگاہ کے لیے ہیں۔ تقریباً تیاریاں ہو چکی ہیں، اور باقی جو بچی ہیں وہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے حضرت، میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس میں وشیش کر نماز تو ہوتی ہی ہے، اور دوسرا لیکن قربانی بھی ہوتی ہے، اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، ذرا مجھے بتائیں گے حضرت، کس کو کرنی چاہیے قربانی، کس کو نہیں کرنی چاہیے، اور کس جانور کی کرنی چاہیے؟ قربانی کے کچھ شرائط ہیں کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسلام نے وہ شرائط بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو مسلمان ہونا، جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس میں 5 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، یعنی کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے بھی کر دیں تو یہ بہتر ہے، اللہ نے نوازا ہے تو اس کی طرف سے بھی کر دی جائے۔ اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو، باشعور ہو، مجنون پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں، عاقل ہونا شرط ہے۔ مقیم ہونا، یعنی کہ اپنے وطن میں ہو یا جہاں کا سفر کیا ہو تو 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر مسافر ہوگا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے، اس کو میں سب لوگوں جو بھی لوگ یہاں پر ابھی جڑے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں یا بعد میں جڑیں گے، اس کو بغور سماعت کر لیں کہ گھر کے اندر کون کون مالک نصاب ہے۔ یہ جو مالک نصاب ہوگا، ہر وہ شخص جو بھی گھر میں چاہے 4 بندے ہیں، 5 ہیں، ان میں سے جتنے بھی لوگ مالک نصاب ہوں گے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ تو یہ جو حاجت اصلیہ سے مراد بتائی یہاں پر،
یہ ساری چیزیں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا اتنی مالیت ہو، رقم ہو، یا پھر یہ کہتے ہیں سونا ہو اتنا، تو یہ ساری چیزیں پھر قرض سے فارغ ہو، یعنی قرض نہ ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اس طریقے کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھا کے ہی میں جب حجرے میں آیا تو ایک صاحب آئے، بولے حضرت جی ہم جو ہیں اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں، ہاں اور وہ پورے گھر کی طرف سے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے کہ سب کی طرف سے ہم کر رہے ہیں یہ بکرا۔ میں نے کہا سب کی طرف سے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ بکرا جو ہے وہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے بکرے کے اندر، تو بکرے میں جب ایک حصہ ہوتا ہے، جب اس میں چند افراد کو شریک کر لیا جائے گا تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ابھی سرتاج بھائی نے بتایا کہ یہاں پر ایک طریقے کا رواج بھی رہا، اور بھی جگہوں پہ ہو سکتا ہے، جہاں جہاں سے بھی لوگ سن رہے ہیں، سب کے لیے ہیں یہ مسائل، کیونکہ شریعت ایک ہی ہے۔ تو اگر ایک بکرا لیا ہے تو گھر کے اندر ایک ہی کی طرف سے اس کی قربانی کریں، ایک ہی کی نیت کریں، اور اگر کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ اگر بکرا ہے تو ایک حصہ ہوگا، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہوں گے۔ اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیے گا کہ ہم نے ایک بکرا سب کی طرف سے کر دیا، قربانی ہو گئی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کون کون سے جانور کی ہوتی ہے حضرت؟ قربانی جو ہے بکرا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، یہ بھینس ہے، بھینسا ہے، اور دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے۔ اپنے یہاں پر جو بھی لیگل جانور ہیں ان کی قربانی کی جاتی ہے، جن کی قانون اجازت دیتا ہے۔ قانون اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر عام طریقے سے جو ہے بکرے کی اور بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ ہاں اتراکھنڈ میں تو وشیش کر انہیں کی ہوتی ہے، لیکن اتر پردیش وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں میرے خیال سے اونٹ وغیرہ ہی مل جاتے ہیں، راجستھان کی طرف تو اونٹ وغیرہ مل جاتے ہیں، راجستھان وغیرہ میں اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ جانور ہیں۔ اب جو اس میں عمر کا بھی معاملہ ہے، اب بکرا ہے تو بکرا یا بکری ہوگی تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم کا جانور ہے اور کسی نے یہ دیکھا، جانور دیکھا، اسے پسند آ گیا، یا پھر اس کی قیمت کم ہے، انہوں نے کہا لے لو یہ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 1 سال سے عمر کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 1 سال کم سے کم ہونا ہی ہونا ہے۔ اور بھینس جو ہے، بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ ابھی سرتاج بھائی بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ بازار میں ایسے بھی ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا بھائی کم پیسوں میں مل رہا ہے جانور، تو انہوں نے تھوڑا 2-1 مہینے کم بھی ہے تو اسے خرید لیا۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، جہاں آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے، 2-4 ہزار روپے اور پڑتے کہ وہ 2 سال مکمل عمر والا جانور ملتا، تو اسی کو لیجئے تاکہ آپ کی قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اچھا حضرت، کون کون سے جانور ہیں جو یہ سب جو آپ نے بتا رہے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی عیب ہو تو اس میں کون کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کے بعد اس کو قربانی نہیں ہو پائے گی؟ دیکھیے، پہلے تو آپ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، یعنی کہ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر قربانی ہو جائے گی، اور کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو میں مختصر طور پہ جو ہے یہ بیان کرتا ہوں، وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں۔ جیسے بھینگا جانور ہو تو بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی نظر تہائی یا تہائی سے کم کمزور ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس میں معمولی جنون ہو، یعنی کہ چر لیتا ہو، اسے معلوم ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جسے خارش ہو مگر موٹا تازہ ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ چکی، دم یا کان 1/3 یا اس سے کم کٹے ہوں، یا کان قدرتی ہی چھوٹے ہوں، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ خصی ہو، یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ، دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اتنا بوڑھا جانور کے بچے کے قابل نہ رہا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ داغا ہوا جانور، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اونٹنی جس کا صرف 1 تھن خشک ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، کوئی جانور ایسا ہے جس کے سینگ پیدائشی ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر جن کا سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔
اور وہ جانور جن کی قربانی ایسے عیب ہیں کہ ان کی وجہ سے جائز نہیں ہے. اندھا جانور ہو, اسے نظر نہیں آتا ہو, تو اندھے جانور کی قربانی جائز ہے. کانا جانور, ایسا کانا جانور ہو, اندھے جانور کی قربانی جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. ہاں, اس میں ناجائز بولیے آپ تھوڑا جائز کریں. ہاں, اندھا, یہ وہ جانوروں کا ذکر ابھی میں نے جو پہلے ذکر کیے ان میں وہ عیب تھا جن کی قربانی جائز تھی. اب میں جو بیان کر رہا ہوں یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے جائز نہیں ہے. نہیں ہے جی. تو اس میں نمبر 1 پہ اندھا جانور ہو, جس کو نظر نہیں آتا, اندھا ہے, تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور کانا جانور ہو جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو, مطلب جب اسے دیکھیں تو اس کا کانا پن ہمیں ظاہر یعنی نظر آئے, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. خارش یا کسی اور وجہ سے اتنا لاغر یعنی جانور کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا ہی نہ بچا ہو, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. لنگڑا جانور ہو, ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. کان, دم, چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. ایک کان ہو, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں, تو پھر تھن کٹے ہوئے ہیں یا خشک ہو گئے بالکل, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. ناک کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اور سینگ جو ہے اگر جڑ سے ہی مین تک ختم ہو بالکل, تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اچھا, دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا حضرت, آپ نے بھی صاحب نصاب کا معاملہ بتایا تھا, تو جیسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر میں کمانے والے مرد ہیں, وہ تو چلیے کچھ لوگ کر ہی لیتے ہیں قربانی, ورنہ بہت عورتوں کے نام پر تو بہت زیادہ مطلب ایسا دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے نام پر بہت کم قربانی ہوتی ہے. تو کیا اگر عورتیں صاحب نصاب ہیں تو ان کے بدلے کیا ان کے شوہر, ان کے بھائی یا ان کے باپ ہی کریں گے, یا اگر وہ نہیں کرتے تو خود بھی ان پر واجب ہے؟ دیکھیے, اپنے یہاں پر جو عمومیت کے ساتھ رواج ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی جو قربانی ہوتی ہے, زکوٰۃ ہوتی ہے جی, وہ مرد ہی جو ہے وہ کرتے ہیں. اب عورتوں کے پاس سونا وغیرہ ہوتا ہے, زیورات ہوتے ہیں جی, تو ابھی جو میں نے نصاب بتایا 52.5 تولہ چاندی, تو یا اتنی مالیت ہو, اگر اتنا یا سونا ہو تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو گئی. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے پاس کیش نہیں, ابھی کل ایک عورت جو ہے ان نے مسئلہ پوچھا مجھ سے, تو اس نے کہا ہمارے پاس کیش نہیں, تو اگر کیش نہیں ہے تو اس سونے کو یا چاندی کو بیچ کر قربانی کرنی ہوگی. یہ سمجھ لیں, یہ سمجھنے والی بات ہے, اور لوگوں کو لا علمی کا شکار ہیں, وہی کہتے ہیں کیش نہیں ہے, تو یہ شوہر چاہیں, اگر شوہر نہیں کرتا ہے قربانی تو عورت کو اپنا سونا بیچ کر قربانی کرے گی, اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا کرے گی. تو یہ غلط فہمی ہے. اگر عورت کے اوپر, گھر میں کسی کے اوپر بھی واجب ہے, باپ کے اوپر واجب, بیٹیوں کے پاس سونا ہے, اپنی بیٹیوں کو لوگ سونا دلواتے ہیں, ان کے پاس سونا یا چاندی ہے, جو ابھی جو میں نے نصاب بیان کیا وہ پیچھے بیان کر دیا, یا پھر بیٹے ہیں وہ اتنا کماتے ہیں کہ وہ بھی مالک نصاب ہیں, تو جو بھی مالک نصاب ہوگا اس فرد پر قربانی واجب ہوگی, کرنا ہی کرنی ہے. نہ کرنے پر اگر نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے اور عذاب نار کے مستحق ہوں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سخت یہ, مطلب ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. اور یہ قربانی جو ہے عید والے دن, عید الاضحیٰ کے دن, اللہ پاک کو اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ ہی نہیں. اور عمل پسندیدہ ہیں لیکن یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس دن وشیش کا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو رہی بات حضرت, یہ ہے کہ مطلب سبھی کو کل ملا کے جو صاحب نصاب ہے اس کو کرنی ہے. جی, کرنی ہے, وہ شرط ہے اور طے ہے, مطلب اس کو کرنی ہی کرنی ہے, نہ کرنے پر وہ گناہ کا مستحق ہوگا اور عذاب نار کا مستحق ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آگے بات کریں حضرت, کہ جیسے قربانی کا دن ہوتا ہے تو بڑے مسائل سامنے آ جاتے ہیں, کہیں پر بڑی گندگی دیکھی جاتی ہے, اور قربانی کے وقت مطلب 2 3 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں, 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اس پر آپ تھوڑا پیغام دیجیے حضرت لوگوں کو. دیکھیے, کل باقی نگر نگم وغیرہ تو لگتا ہی ہے, پولیس پرشاسن بھی لگتا ہے. دوسرا, ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ کھلے میں آپ نہیں کریں گے, کیونکہ شامیانہ وغیرہ لگا کر اور بہت ساری جگہوں پر ڈھک کر کے قربانی کرنے کے پرشاسن بھی انتظام کرتا ہی ہے. جی, ابھی
پیس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور جو وہاں سے بھی پیغام دیا گیا، اور یہ وہاں سے دیا گیا. ہماری شریعت جو کہتی ہے وہ بھی یہی ہے. ہماری شریعت میں تو جو ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ لوگ کھلم کھلا قربانی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کھلے میں کر رہے ہیں تو کھلے میں کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس آڑ ہے تو آپ آڑ کر کے کر لیں، کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے. خاص کر وہاں پر جہاں پر مکس لوگ رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ جو ہے آڑ کر کے اپنی قربانی کریں. اور دوسری بات، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو اب بتائیں کہ قربانی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ پاک کے لیے. ایک مسئلہ میں یہاں پر بیان کروں. جی ہاں، بیان کریے. ایک مسئلہ یہ بہت جو کہ کہتے ہیں اہم ہے کہ 7 حصے بڑے جانور میں ہوئے. جی. اب اس میں 6 حصے ہو گئے. اب ایک حصے کی تلاش میں ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ مل جائے، ہمارے 7 پورے ہو جائیں. اب ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ کوئی ان میں سے ایک حصہ لے سکے، یا ہر آدمی مالدار تو نہیں ہے. اب وہ انہیں کوئی نہیں ملا، وقت قریب آ گیا تو ایک مال والے کے پاس پہنچ گئی. یہ مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں. جی جی. ان سے کہا کہ آپ لے لیجئے. اب وہ بولے کہ بھائی میں نے تو لے لیے ہیں. تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، 4-5 ہزار روپے کا حصہ یا 6 ہزار کا آپ لے لیں. تو انہوں نے اگر یہ کہہ دیا چلو لے لیتا ہوں، گوشت کچھ اور آ جائے گا تو اور بڑھ جائے گا. تو اب اگر اس میں انہوں نے گوشت کی نیت کر لی، اگر کسی ایک بھی حصے دار نے گوشت کی نیت کر لی تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. ارے یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ہے مخصوص دن میں مخصوص جانور کو اللہ پاک کی رضا کے لیے قربان کرنا قربانی ہے. خاص دن 3 دن ہے، یعنی کل صبح صادق سے لے کر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 10 ہو گئی، 11 ہو گئی، 12، یعنی 12 کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے. 3 دن 2 راتیں، یہ مخصوص دن ہو گیا. ایک مخصوص جانور جس کو خریدا کہ بھئی ہمیں سے ذبح کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اسے قربان کرنا. اگر ایک نے بھی گوشت کی نیت کر لی تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں پر اتنا سخت معاملہ ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کو اپنے جانور کو دکھا رہے ہیں. تو اب یہاں پر ریاکاری ہو رہی ہے، دکھاوا ہو رہا ہے. اب دکھاوا کر کے یہ اللہ کی رضا کہاں رہی اس میں؟ جب ریاکاری کر لی اور دکھاوا کر دیا تو اللہ کی رضا ختم ہو گئی. تو اب آپ بتائیں ہم نے یہ اللہ کے لیے کیا تھا یا پھر کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو میری یہ سارے لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، صرف ہلدوانی والوں سے ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں سے جو بھی دیکھیں گے اس کو، سب لوگوں سے اپیل ہے، اور سب دوسروں تک شیئر بھی کریے گا اس کو، کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پر اپنے جانور کے ذبح کرتے وقت کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ نہ کرے اور نہ ہی شیئر کرے. اس سے بچیں کہ یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری اسلام میں حرام ہے. صاف صفائی کے لیے حضرت تھوڑا بیان کریے حضرت. یہ تیسری بات یہی کہ اب صاف صفائی کا معاملہ، ابھی سٹی مجسٹریٹ صاحب کا، واجپئی صاحب کی بھی کال آئی، سردار بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ آپ ہمارا سہیوگ کریں. اور وہ پوری نگر نگم لگا ہوا ہے، بتا رہے تھے کہ گڈھے بھی کھدوا دیے گئے ہیں اور نگر نگم کی گاڑیاں بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ پانی کے ٹینکر بھی لگوا دیے گئے ہیں. تو اب جب اتنی ساری سہولیات کا انتظام ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ چاہیے، پہلی چیز قربانی ہم آڑ میں کریں گے. دوسری بات کہ خون وغیرہ ہم فوراً اس کی صفائی کریں گے کہ وہ خون اگر رکا رہے گا، میں نے دیکھا روڈوں پہ بھی خون آ جاتا. اب آپ بتائیں آپ کا علاقہ، آپ نے گندگی کی، جب وہ خون جمع ہو جائے گا اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی. کون بیمار ہوگا؟ ہم ہی اور آپ لوگ تو بیمار ہوں گے. گرمی کا وقت، گرمی کا موسم چل رہا ہے، سخت گرمی، ہمارے بچے بیمار ہوں گے، پھر ہم پریشانی کا. اوپر سے پانی کی بھی کمی چل رہی ہے. بنگل پرائے، اندرا نگر کے کئی علاقے ایسے جہاں پانی کی بھی کمی چل رہی ہے. سٹی مجسٹریٹ صاحب نے بتایا 6-7 ٹینکر لگا دیے گئے ہیں. جی جی جی. تو یہ صفائی، اور یہ شریعت میں آدھا ایمان کہا گیا صفائی کا، طہارت نصف الایمان. صفائی جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو میرے عزیزوں، اگر خون وغیرہ جو آئے گا اس کو فوراً جو ہے بہا دینا ہے، اتنا کہ وہ سب صاف ہو جائے. اور جو جانور کے پیٹ سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو یہاں وہاں نہیں ڈالا جائے گا. نگر نگم کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس گاڑی میں آپ ڈالیں. ابھی مجھے یہ بھی خبر ملی، مجھے علم نہیں تھا کہ کچھ بگی والے جو ہیں وہ وہاں پر گولا کے پار ادھر ڈالنے جاتے ہیں. ادھر گولا کے پار ہے نا، جی 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 جی، وہاں پر ڈالنے جاتے ہیں.
اب آپ بتائیے وہاں پر پڑے گا وہ چیز سڑے گی, اس کی بدبو آئے گی, اس کی ہوا میں وہ بالکل ٹھیک بات گندگی جو ہماری سانسوں کے اندر جائے گی, وہ چیز تو بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. جب سارے انتظامات کر دیے نگر نگم والوں نے اور ساری سہولیات کر دی تو ہمیں بھی ان کا سہیوگ کرنا ہے. بالکل کرنا چاہیے. فوراً نگر نگم کی گاڑیاں لگی ہوئی ہوں گی, وہاں پر اس میں آپ ڈالیں, یہاں وہاں نہ پھینکیں, نہ گولا کے پار پھینکیں, نہ ادھر ادھر ڈالیں. یہ بہت ضروری بات ہے, یہ سب لوگ بالکل تاکیداً کہہ رہا ہوں میں, اس پہ عمل کریے گا اور کوئی بھی اس کے خلاف نہ کرے. اچھا دوسرا حضرت ایک بات اور جاننا چاہ رہا تھا, مرد تو اپنی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں, عورتیں کس طرح سے پڑھیں اپنی نماز؟ دیکھیے عورتوں کے لیے جمعے کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہے. عورتوں کے لیے جمعے کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہے. عورت جو ہے جمعے کی جگہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں اور عید کی جگہ پر نماز چاشت وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. اچھا نماز چاشت پڑھ نماز چاشت پڑھ کتنی رکعت ہے نماز چاشت؟ نماز چاشت 4 رکعت پڑھ لیں, نفل کی طرح ہی ان کی نفل نماز کی طرح ہوتی پڑھ ہے. لیں, 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, نفل کے طور پہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہی شکرانہ ہو گیا. اچھا دوسرا حضرت, جو یہ عید کا دن ہے, عید کے دن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح سے اٹھ کر کے رات تک ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں 2 دن دیے تہوار کے لیے. ہاں 2 عیدیں اللہ کی جانب سے ہیں, یہ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. یہ وہ 2 دن ہیں جن دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ ان دنوں میں جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ وہ دن ہے اور یہ عشرہ ذی الحج جو ہے, یعنی شروع کے یہ 10 دن ہیں, ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ایک حدیث کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ ان دنوں میں ایک ایک نیکی پہ 700 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے. کیا بات, ایک ایک نیکی پہ 700 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ, اس قدر زیادہ فضیلت. اور یہ اب رات لگ گئی عید کی رات, اور یہ تو بہت متبرک رات ہے. ان دنوں میں یہ حج کے دن بھی چل رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک آئندہ ہمیں بھی حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سب کے لیے دعا کر رہا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنیں بڑے مبارک ہیں جو اتراکھنڈ نینی تال سے ہلدوانی سے یا اس دیش سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے, وہ صحیح سلامت لوٹ گئے. اللہ پاک جو ہے سب کے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہوں, اور اللہ پاک سب کے حجوں کو قبول فرما لے, اور ہمیں بھی جو ہے آئندہ حج کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگوں کے لیے دعا ہے, اللہ پاک سب کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے. تو یہ کل کا دن جو ہے بہت متبرک ہے. یہاں وہاں گھوم کے یا ادھر ادھر گش لگا کے یا کوئی خرافاتیں کر کے. صبح سے کیا کیا کریں حضرت؟ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا کریں؟ سب سے پہلے صبح اٹھیں اور نہا دھو لیں. فجر کی نماز سے پہلے ہی تو بہت بڑھیا ہے جی, ورنہ پاک ہے. فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز کے بعد جب گھر جائیں, نہائیں دھوئیں, اچھے کپڑے پہنیں, عطر لگائیں. کیا نئے کپڑے پہننا سنت یا مستحب کیا ہے؟ تھوڑا اس دن ذرا بتائیں حضرت. نئے کپڑے اگر اللہ نے نوازا ہے تو نئے کپڑے پہنے جائیں, ورنہ اگر کوئی نہیں ہے ایسا معاملہ تو پاک صاف دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں. کوئی ایسا نہیں کہ نئے کپڑے پہننا ہی ضروری ہے. جی, عطر لگانا کیا سنت ہے کپڑوں پر اس دن؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سراپا ہی وہ عطر ہی تھے, ان کا پسینہ ہی اتنا خوشبودار. جی, سبحان اللہ کے جو دلہنیں ہوتی تھیں وہ حضور کے پسینے کو شب زفاف کے لیے جو ہے استعمال کیا کرتی تھی. سبحان اللہ, تو ہمارے نبی تو سراپا. کیا حضرت گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں کچھ میٹھا وغیرہ کھا کر جائیں, کچھ اس طرح کا؟ ہاں یہ بتائیں ذرا. قربانی یہ عید الفطر کے لیے ہے. اچھا یہ عید الفطر کے لیے. قربانی والے دن جو ہے وہ گوشت ہی, قربانی کا گوشت ہی سب سے پہلے کھایا جائے. اور غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت ہی کھایا کرتے تھے, جیسا میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو شاید اسی طریقے سے ہے. تو قربانی والے دن ویسے اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے سنت ہو جائے گا کہ اگر ہمارے نبی کھاتے تھے, مطلب کرتا پاجامہ پہنے, امامہ پہنے, عطر لگائیں, نماز کو جائیں. کرتا پاجامہ پہنے, امامہ شریف پہنے, تو امامہ شریف میں تو یہ ہے کہ نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. تو یہ اچھے سے اچھی حالت میں جو ہے رہیں, عیدگاہ جائیں. اس دن غریبوں کی مدد کرنے کا کیا ہے حضرت؟ غریبوں کی مدد, سبحان اللہ, یہ تو سراپا ہی غریبوں کی مدد کا دن ہے. آپ سوچیں کہ قربانی پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان لوگ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں گے. یہ جانور کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ مویشی, یہ جانور آ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ گاؤں دیہاتوں میں ان جانوروں کو پالا جاتا ہے. وہ غریب لوگ ہی تو ہیں. ان کے تو سیدھے گرامین ارتھ ویوستھا سے جڑا ہے معاملہ ہے, سیدھے غریبوں سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے. تو اگر لاکھوں کروڑوں جانوروں کو جب غریبوں سے خریدا گیا تو آپ اندازہ لگا لیں کس قدر غریبوں کی مدد کی گئی. پھر دوسری بات, یہ گوشت جو ہے وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو گوشت کھا ہی رہے ہیں عام طریقے سے.
آج کل گوشت بھی بڑا مہنگا ہے، چاہے وہ چکن کھائیں چاہے مٹن کھائیں چاہے وہ کسی بھی چیز کا گوشت کھا رہے ہیں، اور کھائیں، امیر لوگ تو کھا ہی رہے ہیں. سبھی گوشت مہنگے ہیں ہاں اس وقت میں، سبھی گوشت سبھی مہنگے ہیں. بالکل بالکل تو مہنگائی کا ہر دور ہے. کسی کی جو غریب طبقہ ہے وہ روز گوشت کھا لیں، یہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں. ہاں بالکل. تو کل کے دن لاکھوں غریب لوگ جو ہے گوشت کھائیں گے، اور پھر ہماری شریعت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے، جو گوشت کی تقسیم کا طریقہ بتایا، کہا گیا کہ گوشت جو ہے قربانی کے اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. پہلا حصہ، یہ مستحب طریقہ ہے، پہلا حصہ ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کر لیں، اور ایک حصہ جو ہے غریبوں کے لیے. لیکن اگر گھر کافی بڑا ہے اپنا تو سارا بھی خود رکھ سکتے ہیں. اچھا مطلب مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں. مستحب ہے یہ، لیکن اگر مان لو گھر میں اتنے افراد ہیں کہ سب کو وہی کافی آپ ہوگا، آپ اگر خود بھی کھانا چاہتے ہیں تو کوئی دقت کوئی نہیں ہے. دقت نہیں، یہ سب اپنے رشتہ داروں میں بانٹ کوئی دیں. گناہ تو نہیں ہے ایسا؟ کئی لوگ ایسا غلط فہمی رہتی ہے کہ کوئی گناہ نہیں. کوئی گناہ. اگر گھر میں اتنے فرد ہیں، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ سب لوگوں کو وہ کافی ہوگا تو سب خود کھا سکتے ہیں. غریب نہیں مل رہے ہیں اور خود کے پاس بھی ہے تو رشتہ داروں میں بھی سب بانٹ سکتے ہیں، اور سارا غریبوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں. اچھا حضرت، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے قرضے لیے گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد بھی قربانی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ کیا ان کو پہلے قرض ادائیگی کرنی چاہیے؟ پہلے قرض ادائیگی، پہلے قرض سے فارغ ہونا ہے. جو قرض لیا ہے اس کو پہلے ادا کریں، اور یہی مالک نصاب جو میں نے بتایا پیچھے جی کہ جو اللہ کے بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو ادا کریں. اس کے بعد جو پیسہ بچے گا اس میں پھر دیکھیں کہ ہم مالک نصاب ہیں کہ نہیں. اس صورت میں پھر قربانی. اچھا حضرت دیکھیے، جانور تو قربان کرنا ہی ہے، یہ تو خیر واجب ہے آج کے دن جانور قربان کرنا. اپنی اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں انسان کو جو آج کے دن قربان کر دینی چاہیے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، جو ایک اسلام کا اور پیغام ہے اور مسلمان کو کرنا چاہیے؟ جی یہ سبھی کے لیے ہے یہ پیغام، تو میرا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، جی جی سب کے لیے ہے کہ جو اسلام میں یہ چیزیں حرام بھی ہیں، جیسے اپنی انا ہے، غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، گھمنڈ کرنا ہے، لوگوں کو ستانا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا ہے، یہ نشہ کرتے ہیں لوگ، جوا کھیلتے ہیں لوگ، یا یہ وعدہ خلافی کرنا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، میں نے جمعے میں اس کو بیان بھی کیا تھا. جی یہ قربانی جو ہم کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کی سنت ہے. ان کی یاد میں کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے، باندھ دیا، چھری ہاتھ میں ہے، گردن پہ لے جا رہے ہیں. اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے قبول بھی فرما لیا اور جنتی میڑا بھیج دیا، یعنی دمبا بھیجا، بیٹے کو ہٹا لیا گیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وعدے کے بہت سچے ہیں. قرآن شریف میں اس چیز کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں یعنی قرآن شریف میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. یہ قرآن شریف میں اللہ فرما رہا ہے، ان کا وصف ہے یہ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں دینے والے نبی تھے. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. بھئی نبی تو آتا ہے، وہ تبلیغ سب کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بھی خاص کر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے یہاں بڑے پسندیدہ تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ خاص وصف جو قرآن شریف میں بیان کیا گیا، وعدے کے سچے تھے. تو وعدہ خلافی کرنے سے بھی اور اس طریقے کے جو بھی میں نے پیچھے بیان کیے، جیسے انا ہے، اپنی غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، لوگوں کو ستانا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہ کرنے ہیں، کہ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں زمینیں ہضم کر جاتے ہیں لوگ اپنے بھائیوں کی. ایسے بھی کیا سننے کو آتے ہیں کیسز، کہیں لوگ مطلب موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے. تو ان ساری چیزوں کی بھی قربانی دینا یہ حرام چیزیں ہیں. تو کل کے ان کو بھی خالی بکرے اور بھینس کو قربان کیا جائے، ان انسانی خرابیاں جو ہیں ان کو بھی قربان کر دیا جائے. ایسی نہیں، جو یہ نحوستیں ہیں اور یہ جو حرام کام ہے ان کی بھی قربانیاں کل دے دیں، تاکہ اللہ پاک بالکل ہم سے راضی ہو جائے اور ایک نئی زندگی کا سفر شروع کریں، اللہ کو راضی کریں. اچھا حضرت ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے، محمد سلمان پوچھ رہے ہیں قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ قرض لے کر کیوں کریں گے بھائی قربانی؟ مان لیجیے صاحب نصاب ہے، اس کے پاس گولڈ ہے، مال ہے، جو بھی ہے، لیکن کیا وہ قربانی کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ ہاں تب کر سکتا ہے. ہاں یہ یہاں پر یہ میرا خیال سے ان کی منشا ہے. کیش نہیں ہے تو وہ اس نے یہ سوچا کہ یار میں اس کو بیچوں، تو وہ کسی سے اس ٹائم لے لے، پھر بعد میں جب اس کے پاس آ جائے اسے دے. مطلب اس کو یہ امکان بھی ہونا چاہیے کہ میں 1 مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں ادا کر دوں گا.
अगर उसको ये लगे मैं अदा नहीं कर सकूंगा, अगर मालिक निसाब है हाँ, तो इस सूरत में जो है वो कर सकता है। मालिक निसाब कर सकता है। जी जी, ऐसा नहीं कि जो मालिक निसाब नहीं है वो कर्जा लेके करे, तो ये तो बिला वजह अपने आप को तकलीफ देना है, जब आपको भी शरीयत में मुकल्लफ नहीं ईद की ईद की मुबारकबाद देना, ईद की मुबारकबाद देना, मुसाफा करना, गले मिलना, ये क्या है हजरत? सब जायज़ है, बिल्कुल कर सकते हैं। ईद की मुबारकबाद भी दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। कब्रिस्तान भी अक्सर लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं कुर्बानी करने के बाद। कब्रिस्तान जाना चाहिए अपने, वही जो अब हमारे जो वहाँ पर मरहूमीन हैं, हमारे मुर्दे हैं, वो इंतज़ार करते हैं हमारे घर वाले आए, और लोगों के घर वाले आते हैं, दूसरा परेशान होता है कि काश मेरा घर वाला भी आता। तो ये तो जाना चाहिए, उनकी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हजरत यहाँ पर एक बार बस और बयान कर दें कि किन किन जानवरों की कुर्बानी यहाँ पर होती है उत्तराखंड के अंदर, विशेषकर भारत में, और किन किन की करनी चाहिए? यहाँ पर ख़ास तरीके से बकरों की और भैंस की ही होती है। उत्तराखंड में तो बकरे और भैंस ही हैं। बकरे और भैंस की होती है, तो लिहाजा जो कानून जो है तो उसी की ही कानून, जिसकी इजाज़त दी हमारे जो हिंदुस्तान का कानून है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें। बकरा जो मैंने बताया 1 साल का होना चाहिए कम से कम, और भैंस जो है वो 2 साल की होनी चाहिए, 2 साल इससे कम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए हजरत, हम लोग बात कर रहे थे मुफ्ती आजम कादरी, जो कि जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं, और कल आप नमाज पढ़ाएंगे ईदगाह में। क्या मरे हुए लोगों के नाम से कुर्बानी? एक हजरत ये एक सवाल कर रहे हैं, हजरत ये सीमा शाहिद हैं, कोई शायद मेरे ख्याल से ख़वातीन है, वो सवाल कर रही हैं, क्या मरे हुए लोगों के नाम से कुर्बानी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले घर में जो साहिब निसाब हैं वो अपनी तरफ से तो कुर्बानी उन पर वाजिब है। अब अल्लाह ने इतना नवाजा है, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो बिल्कुल ज़रूर करें, अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करें, बिल्कुल हो सकती है। और अभी जो मैंने बताया बालिग होना चाहिए, तो अगर जो नाबालिग बच्चे भी हैं, अगर अल्लाह पाक ने नवाजा है तो उनकी तरफ से भी करें, ये भी बेहतर है और सवाब के मुस्तहिक होंगे। मेरे ख्याल से जी सीमा शाहिद मेरे ख्याल से मुतमईन हो गई होंगी। एक राजा अंसारी करके एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, सरताज भाई, जिसके ऊपर लोन है उसके ऊपर क्या कुर्बानी वाजिब है? जिसके ऊपर कर्जा मकरूज है वो, हाँ। अब इसकी देखिए पूरी वजाहत चाहिए, वो किस तरीके से लोन है और कितना लोन लिया है उसने, तो जब पूरी इसकी वजाहत होगी उसी हिसाब से फिर इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया है। हाँ, मतलब छोटे से डिस्कस नहीं है उसके लिए, पूरा मुकम्मल सवाल होना चाहिए। किस तरीके का है भाई, किस तरीके का लोन है, उसी हिसाब से जवाब दिया। सवाल इसका मुकम्मल होना चाहिए, तभी जवाब मुकम्मल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हजरत के पास कभी आ सकते हैं, राजा अंसारी, आप हजरत कह रहे हैं कि सवाल मुकम्मल होना चाहिए तभी जवाब मुकम्मल दिया जाएगा, शरीयत का मसला है। तो साथियों, आप कल कुर्बानी करिए और साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखें, विशेषकर जहाँ पर मिश्रित आबादी यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ख्याल रखिए, लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक ही यानी कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर ये लापरवाही बिल्कुल ना करें। हल्द्वानी नगर निगम भी अपनी कोशिशें कर रहा है, प्रशासन ने भी अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी कई बातें स्पष्ट कर दी थी, बिजली पानी तमाम अफसर मौजूद रहते हैं। तो आप हजरत ये सब पर ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और अगर कहीं कहीं प्रशासन से अगर कोई कमी भी होती है तो कोई इसको इशू नहीं बनाए, उस पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे को। बहुत सारे फ़ोन नंबर होते हैं, आप अपने वार्ड मेंबर से या जिम्मेदार लोगों से ले सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं। बाकी आप कल का दिन आपके लिए देखिए बहुत ही मोतबर दिन है कल का। आप सुबह उठकर सुबह से शाम तक की जो ज़िंदगी है उसको इस्लाम के मुताबिक आप गुजारिए। उसके अलावा जो 364 दिन है उनको भी आपको इस्लाम के मुताबिक फिर ज़िंदगी आपको गुजारनी है, तभी ज़िंदगी बेहतर होती है। इस दिन पर विशेषकर कुर्बानी करें, लेकिन गरीबों का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। जो कमज़ोर रिश्तेदार हैं, जो गैरतमंद रिश्तेदार हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें और उनकी आप ज़रूर मदद करें, चाहे वो खाना खिलाने से हो, चाहे वो पानी पिलाने से। गर्मी ज़बरदस्त हो रही है हल्द्वानी में, कल और आज तो बहुत ही ज़्यादा पानी पिलाने का हम लोगों ने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा पिलाया जा रहा था, तो इसका भी आप एहतमाम कर सकते हैं इस गर्मी के ताल्लुक से। बाकी साथियों, आपको एक बार हमारी ओर से फिर ईद उल अज़हा की बेहद मुबारकबाद। ज़िंदगी रही तो कल आपको ईदगाह से लाइव दिखाएंगे। तो साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।